بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اس زمین پر کچھ ایسی عورتیں بھی ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اور انہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے۔ ہر وقت ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی رہتی ہے، کیونکہ یہ عورتیں ان کاموں کو انجام دے رہی ہوتی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں، جیسا کہ چغلی نہ کرنا، غیبت سے بچنا، نماز پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بعد اپنے شوہر کی اطاعت پر توجہ دینا۔ مگر افسوس، بہت سی عورتیں ایسی بھی ہیں جن کے پیروں تلے آنے والی مٹی بھی ان پر لعنت بھیجتی ہے۔ ایسی عورتیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ بنتی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر عورت بخشی جائے گی، مگر شوہر کو یہ 5 جملے بولنے والی عورت کبھی بھی نہیں بخشی جائے گی۔ یہ 5 کام جاننے کے لیے پہلے آپ ایک واقعہ سمجھ لیجئے۔ ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی، وہ اتنی حسین و جمیل تھی کہ دائیں بائیں دیکھنے والے سب لوگ اس پہ مرتے تھے۔ ہر ایک لڑکے کی خواہش تھی کہ میں اس سے شادی کروں۔ بدقسمت شخص کی قسمت کا ستارہ چمکا، اس کا اس خوبصورت لڑکی سے نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، وقت گزرتا گیا۔ اس خوبصورت لڑکی نے شوہر کی زندگی جہنم بنا دی۔ ابھی اس کی عمر 35 سال بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کی زندگی کا سورج ڈھل گیا، اس لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ لڑکی مر گئی، اب عورتیں اس کو غسل دے رہی تھیں۔ غسل دیتے وقت عورتوں نے دیکھا کہ اس کی خوبصورتی بدصورتی میں بدل گئی، اس کا چہرہ بھیانک ہونے لگا۔ عورتیں حیرت میں پڑ گئیں کہ آخر اس لڑکی کو کیا ہو گیا ہے۔ جب اس کا جنازہ گھر سے نکالا گیا، میت اٹھانے والوں نے ایسا محسوس کیا کہ انہوں نے کسی وزنی اور بھاری پتھر کو اٹھا رکھا ہے۔ خیر، جنازہ پڑھنے کے بعد قبرستان پہنچے۔ اس لڑکی کو دفن کرتے وقت سب لوگ توبہ استغفار کرنے لگے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس کی قبر میں آگ ہی آگ ہے اور اس کی قبر میں بچھو ہی بچھو ہیں۔ لوگوں نے اس قبر کو بند کر دیا، دوسری جگہ قبر کھودی، وہاں پر بھی وہی منظر دیکھنے کو ملا، وہاں بھی آگ ہی آگ اور بچھو ہی بچھو ہیں۔ 2-4 مرتبہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ایک اللہ والا وہاں سے گزر رہا تھا تو بتایا کہ ہم جہاں بھی قبر کھودتے ہیں وہاں پر جلتی ہوئی آگ اور منہ کھولے ہوئے بچھو اور سانپ نظر آتے ہیں۔ اس اللہ والے نے کہا کہ یہ اس عورت کی زندگی میں کیے گئے گناہوں کا نتیجہ ہے، اس لیے تم جہاں بھی قبر کھودو گے ایسے ہی مناظر دیکھنے کو ملیں گے، کیڑے مکوڑوں کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ کافی کوششوں کے بعد جب یہ لوگ ناکام رہے تو انہوں نے اس لڑکی کو آگ میں دفن کر دیا۔ اس کو دفنانے کے بعد جب عورتیں اس کے گھر آئیں، اس کے شوہر سے پوچھا، آپ کی بیوی ایسے کون سے گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن گئی؟ اس کے شوہر نے کہا کہ میری بیوی مجھے ایسے جملے بولا کرتی تھی جو میری دل آزاری کرتے تھے، مجھے تکلیف دیتے تھے۔ مجھے پکا یقین ہے ان باتوں کی وجہ سے ہی اس کو دردناک عذاب ملا۔ وہ باتوں ہی باتوں میں کہتی تھی کہ میں نے کبھی آپ میں کوئی بھلائی نہیں دیکھی، حالانکہ میں اس عورت پر ہزاروں نعمتوں کی بارش برساتا۔ اس کے باوجود بھی وہ مجھ سے کہتی کہ میں نے آج تک آپ میں کوئی اچھائی نہیں دیکھی۔ وہ میری ناشکری کیا کرتی تھی۔ شام کو جب میں محنت مزدوری کرنے کے بعد تھکا ہارا آتا تو وہ مجھے بجائے احترام کرنے کے ایسی جلی کٹی باتیں کرتی جس سے میری تھکاوٹ اور زیادہ بڑھ جاتی۔ ہمیشہ وہ مجھے ایسے جملے بولا کرتی جو میری پریشانی کا سبب بنتے۔ وہ میرے سامنے ایسے الفاظ بولتی جس سے میرے والدین کی توہین ہوتی۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت مضبوط رشتہ ہوتا ہے، مگر میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت سے رہیں، پیار سے رہیں تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اور اگر جھگڑے اور تکرار کی نوبت آ جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں۔ زندگی میں جھگڑے کی نوبت آ جائے تو میاں بیوی کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ اس زمانے میں میاں بیوی کے جھگڑوں کا فساد اس قدر بڑھ گیا ہے کہ ہزاروں مرد عورتیں اس مصیبت میں گرفتار ہیں اور ہزاروں گھر اختلافات کی آگ میں جل رہے ہیں، نفرت کی آگ میں جل رہے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کو درس اخلاق دے رہے تھے۔ فرمایا، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، شوہر کو 5 جملے بولنے والی بیوی سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ناراض رہتا ہے اور وہ جہنم میں داخل ہوگی۔ عورتوں نے پوچھا، وہ 5 جملے کون کون سے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شوہر کے اچھا ہونے کے باوجود بھی کہے کہ آپ نے کبھی بھی میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ شوہر جو کائنات سے بڑھ کر زیادہ اپنی بیوی کو اہمیت دیتا ہے، ہمیشہ بیوی کے لیے اچھے مستقبل کے لیے سوچتا ہے، دن رات ایک کر کے محنت مزدوری کر کے بیوی کی ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی بیوی اور دوسری عورتوں سے
الگ دیکھنا چاہتا ہے، میری بیوی کا مقام دوسری عورتوں سے زیادہ ہو، لیکن جب وہ بیچارہ غربت کا شکار ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ بیوی کا اصلی چہرہ سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک دن آتا ہے جو باتوں باتوں میں کہتی ہے کہ آپ نے تو کبھی بھی میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، تمام ضروریات پورا کرنے کے باوجود بھی شوہر کی ناشکری کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے عورتوں کو ان کی زبان کے ساتھ لٹکتے دیکھا۔ معراج کی رات جب میں نے جہنم کا نظارہ کیا، جہنم میں جھانک کے دیکھا تو میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنی زبان کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، آخر اسے اتنی بڑی سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ عورت ہے جو باتوں باتوں میں شوہر کی ناشکری کیا کرتی تھی۔ کوئی ایسا جملہ جس کے بولنے سے شوہر کے تمام احسانات کی فراموشی ہو۔ شوہر نے اپنے حلال رزق سے گھر بنا کر دیا، بیوی کی تمام ضروریات پوری کی، بیوی پر اتنے بڑے احسانات کیے، شوہر کے قدموں میں پڑی رہتی، لیکن عورت شوہر کے تمام احسانات فراموش کرتی ہے۔ قیامت کے دن ایسی عورت کو جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے جایا جائے گا۔ شوہر کے والدین کو برا بھلا کہنا، اس کے والدین کی توہین کرنا، ہمیشہ شوہر سے جلی کٹی باتیں کرنا، یہ 5 جملے بولنے والی عورت اتنی خطرناک ہے کہ جس راستے سے آ رہی ہو وہ راستہ بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ اور عورت شوہر کے گھر میں قدم رکھنے اپنے اوپر لازم کرے کہ وہ ہر وقت ہر حال میں اپنے شوہر کا دل اپنے ہاتھ میں لیے رہے اور اس کے اشاروں پر چلتی رہے۔ اگر شوہر حکم دے کہ دن بھر دھوپ میں کھڑی رہے تو رات بھر جاگتی رہے، پنکھا چلتی رہے، تو عورت کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی اسی میں ہے کہ تھوڑی تکلیف اٹھا کر صبر کر کے اس حکم پر عمل کرے اور کسی وقت اور کسی حال میں بھی شوہر کے حکم کی نافرمانی نہ کرے۔ ہر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے مزاج کو اچھی طرح پہچان لے اور جان لے کہ اس کے شوہر کو کیا کیا چیزیں پسند ہیں اور کیا کیا چیزیں ناپسند ہیں، اس کا شوہر کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے اور کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اپنی بات چیت کرنے کی عادات میں بھی تبدیلی لے آئے۔ اچھی طرح شوہر کو جان لینے کے بعد عورت پر لازم ہے کہ وہ ہر کام اپنے شوہر کے مزاج کے مطابق کرے، اس کے خلاف کوئی کام نہ کرے۔ عورت کے لیے لازمی ہے کہ شوہر کو کبھی جلی کٹی باتیں نہ سنائے اور اس کے سامنے غصہ نہ کرے اور اس کی باتوں کا کڑوا جواب نہ دے اور نہ ہی اس کو طعنہ مارے اور نہ ہی اس کی لائی ہوئی چیزوں میں عیب نکالے۔ شوہر کے ماں باپ یا اس کے خاندان کو بھی برا بھلا نہ کہے۔ اللہ تعالیٰ تمام شادی شدہ عورتوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔